پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی ایک دن ایسا گزرا ہو جس میں امی ابو یاد نہ آئے۔ جس کے پاس ہیں پھر کیوں نہیں ان کی خدمت کرتے؟ یہ چلے جائیں گے تو پھر ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا، پھر قبر پر جا کر ان سے باتیں کرنی پڑیں گی، لیکن جواب نہیں آئے گا۔ تمہارے پاس ایک رحمت کا صاحبان ہے۔ اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا بوڑھا یہ برابر ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک سرکل ہے، بچپن سے شروع ہوتا ہے، جوانی میں جاتا ہے، اور پھر وہاں سے 40 کے بعد عمر ڈھلنا شروع ہوتی ہے۔ اور بچہ جس طرح 6 سال کا ہوتا ہے نا، نارملی 60 سال 65 سال کا بندہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، 5 یا 6 سال کا بچہ آپ کے گھر میں ہو اور وہ کوئی سوال آپ سے بار بار کرے، آپ ناراض ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی 6 سال کا ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کم ہے، اس کی لسٹنگ پاور کم ہے، اس کے دماغ میں ابھی اتنی وسعت نہیں ہے، بچہ ہے اس لیے ضد کر رہا ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ گئے کہ 60 سال کے بعد تقریباً کم و بیش سننا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ضد آ جاتی ہے، فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اب آپ اس کو انجوائے کریں، اب اس پہ چڑچڑاپن نہ لائیں کہ کیا امی روز بار بار ایک ہی بات کرتی ہو، تمہیں سمجھ تو کچھ آتا نہیں، اب وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، تم ان سے اس طرح بات کر رہے ہو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا۔ اللہ کی قسم اب خدمت کا موقع آیا ہے۔ حقیقت کی بات بتاؤں، خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے۔ ارے کئی ایسے ہیں جو ماں باپ کو بڑھاپے سے پہلے ہی کھو بیٹھے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا۔ ہاں، کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود دنیا سے چلے۔ اگر تمہیں آج خدمت کا موقع ملا ہے نا، یاد کرو میں بھی تو بستر گندا کرتا تھا، میں بھی تو راتیں ان کی تنگ کرتا تھا۔ اگر میرے ماں باپ بچپن میں یہ فیصلہ کر لیتے کہ میں اس بچے کو کیسے سنبھالوں تو میں تو بے لباس رہ جاتا، کپڑے انہوں نے پہنائے۔ اگر مجھے وہ چھوڑ دیتے تو میری تعلیم کا کیا ہوتا، میری پرورش کا کیا ہوتا؟ مجھے آج جو بھی ہوں میں دنیا میں، اپنا ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم اگر آج تمہارے پاس شرافت ہے، عزت ہے، دولت ہے، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی برکتوں سے ہے۔ ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر ماں باپ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتے ہیں۔ اور آج بوڑھے ماں باپ بوجھ لگتے ہیں، آج ان کی بیماری بری لگتی ہے۔ آج ماں باپ کو بچہ کہہ رہا ہے میں رات کو دوائی نہیں دلاتا، صبح لے جاؤں گا، اسی بچے کو آدھی رات کو اس کا دوست فون کرے یار میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ ارے تیرے لیے جان حاضر، ابھی آتا ہوں۔ دوست کے لیے ٹائم ہے تمہارے پاس، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ واللہ میں صحیح بتاؤں، ان بچوں کے پیسوں کا نصیب جاگا ہے کہ جن بچوں کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہو جائیں۔ لوگ بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ماں باپ کو کہ یہ میرے ہیں، میں آپ کو کیوں دوں، میں نے کمائے، تف ہے۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی باپ سے؟ جس باپ نے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا، اپنی خواہشیں مار مار کر، ہو سکتا ہے کبھی بچپن میں کسی کھلونے کی دکان سے ہم گزرے ہوں اور ہم نے کہا ابو یہ کھلونا لینا ہے، باپ کے جیب میں پیسے تھوڑے ہوں، باپ نے اپنے لیے کچھ خریدنے کا سوچا ہو، مگر سوچا ہوگا کوئی بات نہیں جوتے نہیں لیتا، کوئی بات نہیں آج یہ والا کھانا نہیں کھاتا، بچہ رو رہا ہے اس کو کھلونا دلا دوں۔ انہوں نے ہماری خواہشیں پوری کی، اور آج بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں۔ یقین کرو تمہارے پیسوں کا نصیب جاگا ہے اگر کسی طرح تمہارے ماں باپ پر تمہارے پیسے خرچ ہو جائیں۔ اس سے اچھا میرے پیسوں کا اس سے اچھا مصرف کیا ہے کہ یہ پیسہ ماں باپ کی خدمت پہ خرچ ہو جائے۔ لیکن آج جو واقعات سننے کو مل رہے ہیں دل دہل جاتا ہے۔ ہم نے علماء کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیٹا والد کے ساتھ ایسا بہیو کرے، اس طرح زندگی گزارے جیسا آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے۔ مگر آج سننے کو جو باتیں مل رہی ہیں نا کہ بوڑھا باپ بیٹے کے آگے غلام بنا ہوا ہے۔ وہ اولاد کیسی ہے، زبان لٹک نہیں جاتی جو ماں باپ سے ایسے بات کرے؟ حق یہ ہے کہ اولاد کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ماں باپ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جائے گا، جنت مل جانی ہے۔ اور ماں باپ ناراض ہو گئے پھر نہیں کام آنی عبادتیں، دین کا کام کریں بہت اچھی بات ہے، مگر یہ دیکھ لو کہ ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بعض اوقات اس طرف سے چوک جاتے ہیں، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔
ماں اور باپ میں جو ہے ایک بہت بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ یقیناً ماں کا مرتبہ ظاہر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، میں اس لیے اس طرف نہیں جا رہا، لیکن ماں جو ہے نا وہ بڑی ایکسپریسو ہے، اس کے دل میں جو ہے نا وہ اس کی زبان پر ہے، میرا بیٹا، میرا لال، تجھ پر جان قربان ہے، وہ بڑا چمٹاتی بھی ہے، وہ چومتی بھی ہے، وہ ہماری تکلیف پر روتی بھی ہے۔ والد ایکسپریسو نہیں ہوتا، وہ اپنی بات کو کہہ نہیں پاتا، بہت کم والد ہوتے کہنا چاہیے کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد پیار نہیں کرتا، والد کے پیار ہی کا نتیجہ ہے کہ ہماری چیزیں آسان ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری چیزیں ہمیں وقت پر مل رہی ہوتی ہیں۔ پیچھے سپورٹر کون ہے؟ پائپ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ کنیکشن کدھر سے؟ یہ پاور ہاؤس والد کا کردار ہے۔ اسی طرح اولاد بھی جو ہے نا وہ باپ کے سامنے ایکسپریسو نہیں بنتی ہے۔ اپنے والد کو احساس دلائیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کے احسان ہیں مجھ پر، میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ کبھی موقع ملے تو ان کی ایسی خدمت کریں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹے سارے ماں کے نہیں ہیں، یہ میرے ان احسانوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ فیلنگ آپ نے اپنے بڑھاپے میں والد کو کروا دی نا کہ آج میرے جوان بیٹے یہ احساس کر بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں وہ ابو کی وجہ سے ہیں، تو اس بوڑھے باپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، اس بوڑھے باپ کی تھکن دور ہو جائے گی۔ جو 40 سال 50 سال اس نے ہمارے لیے پسینے بہائے ہیں، اس بڑھاپے میں بچے کا کام ہے کہ باپ کو احساس دلائے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہوں وہ میں آپ کی وجہ سے ہوں۔ ادب تو یہ لکھا ہے کہ بیٹا اس طرح رہے کہ باپ آقا ہے اور بیٹا غلام ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ باپ غلام بنا ہوا ہے اور بیٹا آقا بنا ہوا ہے۔ بیٹا کہتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میرا کچھ تھوڑا سا کام کر دو، مجھے دوائی دلا دو، یہ کھانا لے آؤ، اور بیٹا کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسی اولاد پر جو اپنے والد صاحب کا ادب نہیں۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کچھ اس طرح عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بہت سارے گناہ ہیں، کیا میری توبہ ہوگی؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کیا جواب دیا، غور سے سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ گناہ کی توبہ کرنے آیا ہے، مگر نبی پاک اس سے پوچھ رہے تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ماں نہیں، تو فرمایا خالہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ذرا غور کیجئے، ماں کی نسبت سے خالہ کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ بندہ سوچے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ یہ سن کر کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، یاد رکھیں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو جاتی ہے۔ بوڑھا اور بچہ کہتا ہے نا برابر ہے، تو آپ اپنے بوڑھے ماں باپ سے الجھے نہیں، اپنا بچپن یاد کریں۔ آج بیٹا والد کو کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ ماں سے کہتا ہے ماں آپ کو نہیں پتہ چلتا آج کا دور کیسا ہے؟ کبھی اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں پڑتی؟ ارے اس کو تو اس وقت سمجھ پڑتی تھی جب میں بولنا بھی نہیں جانتا تھا، میں روتا تھا تو ماں پہچان لیتی تھی کہ کیوں رو رہا ہے، بھوکا ہے یا درد ہو رہا ہے۔ ماں باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ آج ہم دنیا میں جو کچھ ہیں اپنے ماں باپ کی بدولت ہے، ان کی برکت سے، اور یہ راضی ہو گئے نا، یاد رکھنا میرے وہ تمام بچے، وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جن سے ان کے ماں باپ راضی ہونا اور وہ دعا کر دیں، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جن سے ماں باپ ناراض ہوں اور دل سے ناراض ہوں اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھنا، دنیا میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں نا، میرا مسئلہ اٹکا ہے، میری مصیبت ہے، ارے ماں باپ کی ایسی خدمت کر لو کہ ماں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر، میں کہوں کہ ماں دعا کر، میں کہوں ابو دعا کرے، وہ الگ بات ہے، ارے خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکلے۔ اور جس دن ماں نے دل سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی نا کہ یا اللہ میرے بیٹے کے کام بنا دے، میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، اس کی مشکلیں آسان کر دے، جس دن والد نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کر دی، آپ کا کوئی مشکل، آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں گھروں میں دی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ آج نیت کر لیں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں۔ باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایک اسٹیج آتا ہے، اس اسٹیج میں آ کر چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، ماں باپ ڈانٹتے بھی ہیں، ماں باپ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایج کے بعد بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اس کی طبیعت بھی تو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ لیکن بچے کو دیکھا ہے کبھی؟ بچہ بھی تو نہیں سمجھتا تھا کچھ، بچہ بھی تو روتا ہے، بچہ بھی تو تنگ کرتا ہے، جو کرنا اس کو بستر پر کرتا ہے، ماں باپ برا نہیں کہتے اسے، پھر بھی پیار کرتے۔ تو میں اور آپ اس سٹیج سے گزرے ہیں
ہمارے ماں باپ نے ہماری گندگیاں صاف کی ہیں. ہم روئے تو ماں اور باپ ساری رات جاگتے رہے ہوں گے. ہم بیمار ہوئے ہوں گے تو رات کو ہاسپٹل میں لے کے بھاگے ہوں گے. آج باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے مجھے ٹائم نہیں ہے ہاسپٹل لے جانا.